آیت نمبر ہے 61۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعذب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پہلی آیت میں اللہ جل جلالہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے حضور علیہ السلام سے بھی اور حضور کے واسطہ سے یہ بات ہم سب کو فرمائی۔ وہ بات یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس حالت میں بھی ہوں، جو بھی عمل کر رہے ہوں، دن ہو رات ہو، اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں یا اللہ کے بندوں تک ہمارا پیغام پہنچا رہے ہوں، کوئی بھی انسان کسی بھی حالت میں ہو، فرمایا کہ علیکم شہودا، کنا علیکم شہودا، ہم تمہارے اوپر گواہ ہیں، ہم وہاں موجود ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ کے علم نے اس پورے نظام کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ کیا زمین، کیا آسمان، کیا سمندر و صحرا اور کیا پہاڑ و میدان، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ یہ بات قرآن نے دو وجہ سے فرمائی۔ نمبر ایک تو ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے علم کے وسعت کی معرفت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کا نام ہی ایمان ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو پہچاننے کا نام ہی کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایک تو مجھے اور آپ کو یہ ایمان رکھنا ہے، اس ایمان پر قائم رہنا ہے کہ پوری اس کائنات میں کا ایک ایک چپا اللہ جل جلالہ کی نگرانی میں ہے۔ نمبر دو، جس وقت مسلمان اللہ کے علم کی وسعت اور اس کائنات کے احاطہ پر اس پر ایمان لے آتا ہے تو اس وقت پھر وہ ہر عمل سے پہلے اس کو پتہ ہوتا ہے اگرچہ یہ عمل میں اکیلا کر رہا ہوں لیکن میرے اللہ کے علم میں۔ پھر اس کے جیب کے بھی جو معاملات ہوں گے اس میں بھی ایک ایک ٹکے کے بارے میں وہ احتیاط برتے گا، اس کو پتہ ہوگا اگرچہ یہ میرا ہاتھ اور میری جیب ہی ہے لیکن اس میں یہ پیسے میرے ہیں، یہ پیسے سرکار کے ہیں اور یہ پیسے میرے ہیں، یہ پیسے کسی کی امانت ہے۔ وہ جو 2 روپے بھی رکھے ہیں اس کو پتہ ہوگا اور وہ سنبھل کر ان کو جس کے ہیں، جہاں کے ہیں وہیں استعمال کرے گا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ میری مٹھی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اگرچہ زمین پر کسی کو پتہ نہیں ہے لیکن آسمان والے کو اس کا 100% علم ہے، 100% اس کا علم ہے۔
وہ ہمارے استاد جب ہم پڑھتے تھے وہ ایک پرانا واقعہ ہر کسی کو آتا ہے سنایا کرتے تھے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ وہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، استاد تھے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو 3 مرغیاں دی کہ بھئی ایسی جگہ ذبح کر کے آؤ جہاں کوئی دیکھے نا۔ 2 بچے گئے، وہ ادھر ادھر کسی جگہ جہاں کوئی دیکھ نہیں رہا تھا ذبح کر کے آ گئے، اور تیسرا مرغی اسی طرح لے کر آ گیا۔ اسے کہا بیٹا تم ایسے لے آئے ہو؟ اس نے کہا آپ نے کہا تھا ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، جہاں بھی گیا وہاں اللہ دیکھ رہے تھے، مجھے کوئی ایسی جگہ ملی نہیں، مجھے کوئی ایسی جگہ ملی نہیں۔ یہ جو اللہ کا احاطہ علمی ہے، انسان کو جب یہ پتہ ہوتا ہے نا تو ایک تیسرا فائدہ 2 میں نے بیان کر دی، ایک تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کا مخلص بندہ ہوتا ہے اس کو اپنے عمل میں بڑی لذت آتی ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اگرچہ اس وقت جہاز میں بیٹھ کر عمرے پہ جا رہا ہوں، اس جہاز میں مجھے کوئی نہیں جانتا، لیکن یہاں میں جو اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہوں تو میری ہونٹ کی ایک ایک حرکت کو اللہ جانتے، ایک ایک حرکت کو اللہ جانتے ہیں۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ بندوں سے پھر اپنے عمل کی قیمت نہیں مانگتا، اللہ اس کو بے نیاز کر دیتے ہیں۔ جس بندے کو یہ اس کا شعور ہو، اس کا ادراک ہو، اس کا ایمان ہو کہ میری ہر حالت کو بھائی کون دیکھ رہا ہے، اس لیے ذرا قرآن نے فرمایا وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، آپ کسی بھی حالت میں ہوں۔ شأن کہا جاتا ہے حالت اور کیفیت کو، لیکن مطلقاً کسی کیفیت کو نہیں کہا جاتا، اچھی حالت کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا نبی جی وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، آپ کسی بھی حالت میں ہوں۔ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قرآن، آپ اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوں۔ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، یا آپ لوگ کوئی بھی عمل کر رہے ہو، ہاں ایک بات یاد رکھو، کُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، ہم تم پر موجود ہوتے ہیں، اِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، جب تم اس کام میں لگے ہوئے ہوتے ہو۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ، نہیں چھپ سکتی تیرے رب سے ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز زمین میں، وَلَا فِي السَّمَاءِ، نہ آسمان میں۔ ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز نہ زمین میں چھپ سکتی ہے نہ آسمان میں چھپ سکتی ہے۔ یہاں خیال ہوتا ہے ہو سکتا ہے کوئی چیز ذرہ سے چھوٹی ہو سکتا ہے کوئی چیز آسمان سے بڑی ہو، وہ اللہ کے احاطہ علمی میں نہ ہو۔ فرمایا نا وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ، اس ذرہ سے چھوٹی یا زمین و آسمان سے بڑی کوئی چیز ایسی نہیں ہے، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر وہ ہمارے سسٹم میں ریکارڈ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم لوح محفوظ میں اس کا اندراج ہے۔ کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی ذات سے، آپ نے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنی ہوگی، حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بنی اسرائیل کے ایک شخص تھا، نیک تھا، جب اس کا انتقال ہوا تو اپنے بچوں کو کیا کہا کہ میرے جسم کو جلا دینا، خاک بنا کے اس کو اڑا دینا ذرات میں، تاکہ کل قیامت والے دن میں عذاب سے بچ جاؤں۔ غلط کام کیا لیکن اللہ سے ڈر کے کیا، اللہ سے ڈر کے کیا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اور اسی طرح جو لوگ قبروں میں چلے گئے، مٹی ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے۔ ہندوؤں نے اپنی لاشوں کو جلا دیا، دریا میں بہا دیا، پتہ نہیں کہاں کہاں بکھر گئے۔ لیکن بھائی اللہ جل جلالہ صرف ایک حکم دیں گے، وہ اس نظام کے ایک ایک ذرے کو دوبارہ جوڑ دیں گے۔ اس لیے فرمایا الا فی کتاب مبین۔ یہ جو اگلی آیات ہیں، یہ آیات اہم بھی بہت ہیں اور ان کو سمجھنا بھی از حد ضروری ہے، چونکہ ایک تو یہ مشہور ترین آیات پڑھی جاتی ہیں، ہر کوئی ان آیات کو پڑھتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہر کوئی مدعی ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ آپ کسی بھی مزار پر چلے جائیے، کسی بھی خانقاہ میں چلے جائیے، کسی بھی گدی نشین کے پاس چلے جائیے، کہیں بھی چلے جائیے، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں کیا ہوں؟ اللہ کا ولی۔ بھائی اس لیے میں آپ سے ایک بات عرض کروں، ان آیات کو تھوڑا سا نا کھول کر مجھے اور آپ کو سمجھنا بھی چاہیے اور ان کو یاد بھی رکھنا چاہیے۔ پہلے ان آیات کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ ان آیات میں کیا فرمایا؟ ترجمہ دیکھیے ذرا۔ فرمایا الا، لوگوں اچھی طرح سن لو، ان اولیاء اللہ،
اولیاء ولی کی جمع ہے۔ بے شک اللہ کے جو دوست ہیں نا، لا خوف علیہم، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ کسی چیز کی وجہ سے غمزدہ ہوتے۔ وہ کون ہیں بھائی؟ وہ اللہ کے ولی، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ پرہیزگار ہو گئے، لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے احکام کو تبدیل، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی۔ اس میں 3 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات، اللہ کے ولی کون ہیں؟ بھائی آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اللہ کے ولی کون ہیں؟ نمبر 2، یہ جو فرمایا اللہ کے ولیوں کو کسی طرح کا غم اور خوف نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 3، لہم البشریٰ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ اس سے کیا مراد؟ ہم جب یہ 3 باتیں سمجھیں گے تو ان آیات کی تفصیل کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں گے۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے ولی کون ہیں؟ اللہ کے ولی وہ نہیں ہیں جو اللہ کے ولی ہونے کا دعویٰ کریں۔ اللہ کے ولی وہ نہیں ہیں جو گدی نشین ہو۔ اللہ کے ولی وہ نہیں ہیں جن کا ظاہری حلیہ مخصوص شکل میں ہو۔ ان کے پاس ان کے جسم پر جبہ اچھا ہو، جبہ پہننا کوئی برا نہیں ہے۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح ہو، رکھنی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، نیک لوگوں کی نشانی، کوئی برا نہیں۔ ان کے سر پہ خاص قسم کی پگڑی ہو، پگڑی باندھنا کوئی برا نہیں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ان کے پاس مریدین ہو، لمبا چوڑا سلسلہ ہو، شجرہ نسب ہو، کسی بہت بڑی خانقاہ میں، اور آج کل کے جدید زمانے میں ان کے آگے پیچھے گاڑیاں ہوں۔ ہر زمانے میں بزرگی کے لوازمات ہم بدلتے رہتے ہیں، ہمارے ہاں بزرگی کے معیار بدلتے رہتے ہیں۔ کوئی بھی لوازمات بزرگی ہوں، قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اتنی بات سے بزرگ نہیں بنیں گے، وہ اتنی بات سے ولی نہیں بنیں گے۔ قرآن نے خود کہہ دیا اللہ کے ولی کون ہے؟ جن میں 2 باتیں ہوں، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جو بھائی کیا لائیں؟ نمبر 2، جو پرہیزگاری اختیار کریں۔ اب ذرا ان 2 جملوں کو سمجھ، 2 شرطیں ہیں جس میں آمنوا یتقون، جس میں 2 صفات پائی گئیں، بھائی وہ کیا ہے؟ اللہ کا ولی ہے۔ اب آمنوا سے کیا مراد ہے؟ آمنوا سے مراد ایمان کے تمام تفصیلات کو ماننا ہے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد سنا، حضور نے کیا فرمایا؟ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں۔ کیوں جی، ایسا ہے کہ نہیں؟ پہلا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور اس کا آخری درجہ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، اور حضور نے فرمایا کہ حیا بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ امام بخاری اپنی کتاب بخاری کے شروع میں ایمان کے باب کو اتنا پھیلایا، ایمان کے تمام شعبوں کو جمع کر دیا۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں امام بہقی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے شعب الایمان، ایمان کے شعبے۔ بھائی کیا نام ہے؟ ایمان کے شعبے۔ یہ کتاب ہماری لائبریری میں موجود ہے، ہماری لائبریری میں موجود ہے، بلکہ کئی سال میں نے پوری اس کتاب کی فہرست کے جتنے بھی ایمان کے شعبے تھے نا ان کو مرتب کیا تھا۔ تو انہوں نے ایمان کے تمام شعبوں پر تقریباً 6-7 جلدوں کی کتاب لکھی۔ ایمان کے جتنے بھی شعبے ہیں ان تمام شعبوں کو ماننا، یہ پہلا ہو گیا الذین آمنوا۔ اب جو ایمان کے چونکہ درجات بہت زیادہ ہیں، بھائی میرا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کہنا ہی کیا، کہاں ہمارا ایمان، کہاں کسی تابعی کا ایمان، کہاں کسی صحابی کا ایمان، ہمارے ایمانوں میں فرق ہے یا نہیں؟ سارے مسلمانیت کے ایمان مل جائیں، ہمارا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے ذرے کو بھی پہنچے نہیں سکتا، ایمان کے ذرے کو بھی پہنچے نہیں سکتا۔ ہم سب کا ایمان مل کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی کسی معمولی سی کیفیت کو بھی ہم پہنچے،
اللہ کے نبی کے ایمان کو تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اس کی سطح کتنی بلند تھی۔ اب پہلا یہ ہو گیا کہ اللہ کا ولی وہ ہے بھائی جو کیا ہو الذین آمنوا۔ اب بھائی وہ تو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جس کو کلمہ ہی نہ آتا ہو، جس کو اللہ کی صفات کا ہی پتہ نہ ہو، جس کو ایمان کے شعبے کا نہ پتہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بہت سی علامتیں بیان کی۔ کیا فرمایا؟ جس نے اللہ کے لیے محبت رکھی، اللہ ہی کے لیے بغض رکھا، اللہ ہی کے لیے کسی کو کچھ دیا، اللہ ہی کے لیے کچھ دینے سے انکار کیا، اس نے کیا کر لیا؟ اپنے ایمان کو۔ حدیث میں کیا ہے؟ جس نے غیر محرم سے اپنے نظر کو ہٹا لیا اس نے اپنے ایمان کی کیفیت کو پا لیا۔ ایمانیات بہت زیادہ ہے، ایمانیات بہت زیادہ ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا تھا اللہ کے نبی میرے مومن ہونے کی علامت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تجھے تیری نیکی خوشی دے اور جس وقت تجھے تیرا گناہ تکلیف دے تو سمجھ لے کہ تو مومن ہے۔ تو کیا ہے؟ تو مومن ہے۔ ایمان کی تفصیلات کافی ہیں، آپ اکثر ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں اور حدیث کی کتابوں میں ساری اس کی تفصیلات ہیں۔ تو پہلی شرط بھائی کیا ہے؟ الذین، اللہ کی ذات کو مانے، اللہ کی صفات کو مانے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، ایمان کے تمام تقاضے اور مطالبوں کو کیا کرے؟ پورا کرے۔ اب بھائی اگلی بات ذرا سمجھنا، اس سے یہ پتہ چلا ہر وہ مومن، ہر وہ انسان جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل سے پڑھ لیا وہ ابتدائی درجے کا اللہ کا ولی ہے۔ بھائی سمجھ پا رہے ہیں آپ میری بات؟ وہ کیا ہو گیا؟ ابتدائی درجے کا اللہ کا کیا ہو گیا؟ ولی ہو گیا۔ بھائی اس کے پاس ایمان ہے یا نہیں؟ ابتدائی درجے کا۔ اب ولایت کے بہت زیادہ درجے ہیں۔ میں نے عرض کیا ولایت کے ایک درجے پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ایک درجے پر ہم ہیں۔ جتنا زمین و آسمان کا فرق ہے اس سے زیادہ ہماری ولایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت میں پوری امت کے ایمان کو جمع کر لیا جائے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے سامنے بھائی کیا ہے؟ وہ ذرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسری وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اللہ کے ولی وہ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں۔ اب تقوی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ، تو سب سے بڑا متقی۔ تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو اتقی، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا۔ اعبد الناس، تو لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار اور متقی پرہیزگار بن جائے گا۔ اب تقوی کا معنی یہ ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ، اسلام کی منع کردہ ساری چیزوں سے، سارے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے، صغیرہ گناہوں سے بھائی وہ کیا کرے؟ اپنے آپ کو بچائے۔ اب قرآن کریم نے 10 چیزوں سے منع کیا ہے، بے حیائی سے منع کیا ہے، قرآن کریم نے سود خوری سے منع کیا ہے، قرآن کریم نے رشوت سے منع کیا ہے، قرآن کریم نے غیبت سے منع کیا ہے، جھوٹ سے منع کیا ہے، قرآن کریم نے ظلم سے منع کیا ہے، قرآن کریم نے بے انصافی سے منع کیا ہے۔ تمام ان چیزوں سے جن سے بھائی قرآن کریم نے، اسلام نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے، ان سے رک جانا تقوی ہے۔ ان سے رک جانا کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اب دوبارہ آئیے، ان آیات میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ کا ولی کون ہے۔ یہاں اللہ کے ولی کی صرف 2 صفتیں ہیں، آمنوا یتقون، کہ وہ ایمان کے جو 70 شعبے ہیں ان تمام پر عمل کرے اور اللہ جل جلالہ کی منع کردہ چیزوں سے رک جائے۔ بھائی وہ کیا ہو گیا؟ وہ اللہ کا ولی ہو گیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کا ولی بننے کے لیے کسی سلسلہ کی ضرورت نہیں، کسی لمبے چوڑے ظاہری حلیہ کی ضرورت نہیں، اور کسی پیر کی اجازت ہونا ضروری نہیں۔ اور اگر آپ کو سچی بات عرض کروں، ان آیات سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کا ولی ہونا صرف ہم مولویوں یا پیروں کا ہی حصہ نہیں۔ جس کے اندر ایمان ہے اور یہ تقوی ہے وہ تاجر ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور وہ پیر صاحب جن کے اندر یہ 2 چیزیں نہیں ہیں وہ اللہ کے ولی نہیں ہے۔ دنیا ان کو جو چاہے سمجھتی رہے، دنیا ان کو
جو چاہے. اس لیے جو شخص نماز نہ پڑھے اگرچہ وہ اپنی کرامت سے زمین کو ہلا دے، بھائی وہ اللہ کا ولی ہے. ہم نے تو کرامتوں کو، الٹی سیدھی چیزوں کو ولایت سمجھ لیا ہے، حالانکہ بھائی ان چیزوں کا اللہ کی ولایت سے کوئی لینا دینا. جس طرح آپ کو دو باتیں میری بات سن لو. اس وقت سب سے بڑا عالم ہونے کے لیے نا جو ہم نے 3-4 چیزیں ضروری سمجھ رکھی ہیں نا، ان میں سے ایک سمجھ رکھی ہے کہ اس مولوی صاحب کو عملیات آتی ہوں. بھائی آج آپ تھکے تھکے لگ رہے ہیں یا میں تھکا ہوا، کوئی بات ہے ضرور. عالم بننے کے لیے اس کو دم درود آتے ہوں، خواب کی تعبیر آتی ہو، خواب کی تعبیر آتی ہو. یہاں لوگ میرے پاس آتے ہیں، مجھ سے خواب کی تعبیر پوچھنے آیا ہوں فلاں جگہ. میں کہا بھائی اتنی دور آئے ہو، وہیں سے فون کر لیتے، مجھے خواب کی تعبیر نہیں آتی. آپ کو خواب کی تعبیر نہیں آتی؟ وہ مجھے اوپر نیچے دیکھتے ہیں، لائبریری کو دیکھتے ہیں کہ یہ لائبریری میں بیٹھا ہے، یہ کس طرح کا عالم ہے، اس کو خواب کی تعبیر نہیں آتی. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، جی میرے فلاں مسائل، جی آپ نام دیکھ کے ذرا فلاں کا وہ حساب لگا دیں گے. میں کہا بھائی نہ مجھے نام دیکھنا آتا، نہ مجھے حساب لگانا آتا. لوگوں کو اتنا تعجب ہوتا ہے، اندر سے کہتے ہوں کہ اس جاہل کو کس نے بٹھا دیا مسجد، اس کو عملیات نہیں آتی. حالانکہ عملیات کا دین سے کوئی لینا دینا. یار عملیات ہندوؤں کو بھی آتی ہیں، یہ ایک فن ہے، اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں. بھائی گاڑی چلانا ایک فن ہے، اس کا دین سے تعلق ہے؟ عملیات دم درود ہندو بھی کرتے ہیں، سکھ بھی کرتے ہیں، ساری کرتے ہیں. یہ ایک فن ہے، ایک تجربہ ہے. کچھ چیزوں کی مشق کرنے سے تھوڑی بہت چیز حاصل ہو جاتی ہے، اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب ہمارے یہاں لوازمہ ہو گیا ہے کہ جی عالم کس کو کہتے ہیں. ہم نے پتہ نہیں کس بلا کو سمجھ لیا، اور قرآن و سنت کی مہارت کو، دینی علوم کو سمجھنے کو جس کو علم کہا جاتا ہے، اب ہم اس کو علم سمجھتے ہی نہیں ہیں. اسی طرح ہم نے بزرگی کا اپنا ہی معیار بنا رکھا ہے، حالانکہ قرآن نے 2 معیار بنائے. اللہ کا ولی وہ ہے جو ایمان کی وہ تفصیلات جو میں نے بیان کی ہیں، جس کے قلب کے اندر وہ ایمان ہو، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ اللہ تعالیٰ اور شریعت کی منع کردہ تمام چیزوں سے بچتا ہو. بھائی وہ کیا ہے؟ اسی لیے میں آپ کو وہ آخری حدیث سناؤں، باقی حصہ کل سے ان آیات کا. آپ نے وہ حضور کا ارشاد سنا ہے حدیث کی کتابوں میں، کیا فرمایا کہ لوگوں، مسلمان معاشرے میں ایسے لوگ ہوں گے جو کسی گنتی میں شمار نہیں ہوں گے، کسی کی نگاہ ان کی طرف نہیں اٹھے گی، کوئی ان کی سفارش قبول ہے. اگر کسی جگہ وہ پیغام بھیجے، ان کے پیغام کو کوئی قبول نہیں کرے گا، یعنی وہ کسی گنتی کے بندے ہی نہیں ہوں گے. لیکن حدیث میں کیا ہے، وہ اللہ کے اتنے قریب ہوں گے، اگر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو. اس لیے بھائی بزرگی یہ ہے، یہ قرآن کی آیات علماء کے لیے بھی ہے، پیروں کے لیے بھی ہے، گدی نشینوں کے لیے بھی ہے، عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے. اگر ہمارے اندر یہ 2 باتیں آ گئیں، اگر ہمارے اندر یہ 2 باتیں، جس مسلمان کو یہ 2 باتیں حاصل ہو گئی، بھائی وہ کیا ہو گیا؟ اللہ کا. تو میں نے ان آیات میں بھائی کتنی باتیں بیان کرنی تھی؟ 3. بھائی کتنی باتیں بیان کرنی تھی؟ 3. اللہ کا ولی کون ہے؟ نمبر 2، یہاں فرمایا کہ ان پر کسی طرح کا غم اور خوف نہیں ہوگا. نمبر 3، ان کے لیے کیا ہے؟ خوشخبریاں. میں نے 3 میں سے ایک بات بیان کر دی ہے، 2 باتیں انشاءاللہ کل بیان کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة